مجنوں کے لیے نماز روزے کا حکم۔ کوئی مریض صحیح ہو جاتا ہے لیکن پھر کافی عرصے بیمار رہتا ہے، جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے نماز روزے وغیرہ عبادات کا کیا حکم ہے؟ فیضان صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، جب کوئی جنون کی حالت میں ہو اور 24 گھنٹے اس حالت میں گزر جائیں، ہوش نہ آئے اس کو، یعنی جنون میں ہی رہے، تو اس دن کی نمازیں اس پر معاف ہو جاتی ہیں، اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر 24 گھنٹے سے پہلے جنون کی کیفیت سے وہ باہر نکل آیا تو پھر اس دن کی قضا نمازیں پڑھے گا، وہ گناہ نہیں ملتا اس کو، کیونکہ نماز آپ پر اس وقت تک فرض ہے جب تک آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہو۔ تو اگر وہ 24 گھنٹے سے پہلے صحیح ہو جاتا ہے تو جتنی نمازیں 4-5 نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ان کی قضا لوٹا لے، اور اگر 5 نمازیں 6 نمازیں یعنی وتر بھی اس میں شامل ہے قضا ہو جاتی ہیں اور وہ جنون کی کیفیت سے نہیں نکلتا تو اس دن کی نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، یعنی قضا بھی واجب نہیں ہوتی۔ کافر کے نام پر نام رکھنا۔ عبداللہ صاحب کرناٹک سے۔ اگر کسی بچے کا نام رکھتے وقت معنی کے لحاظ سے وہ نام اچھا ہو لیکن وہ تاریخ میں کسی کافر کا نام ہو تو ایسا نام رکھنا شرعاً کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ ناموں کے بارے میں دیکھیں، نام جو ہے نا کسی بھی قوم کا شعار ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو نام سب سے پہلا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ آپ مسلم ہیں یا کافر ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا، وہ کہتا ہے مائیکل، تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا یار یہ جو ہے نا یہ غیر مسلم ہے۔ اور اگر مسلمان ہوگا تو بتائے گا میکائل۔ تو آپ پوچھیں گے بھئی آپ کا نام کیا، وہ بتائے یوسف، آپ سمجھ جائیں گے یہ مسلمان ہے۔ لیکن اس نے کہا اگر جوزف، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ تو اس لیے غیر مسلم کے جو نام ہیں وہ رکھنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ شادی سے پہلے عبادت میں جان نہیں ہوتی۔ محمد مسلم انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا شادی سے پہلے عبادت ناقص ہوتی ہے؟ بھائی شادی سے پہلے پوری زندگی ناقص ہوتی ہے، جسمانی بھی، مادی بھی، روحانی بھی، یعنی مادی بھی روحانی بھی۔ مادی زندگی تو ناقص اس لیے ہوتی ہے کہ میڈیکلی آدمی انفٹ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا، تو یہ یعنی فزیکلی یہ ڈسٹرب رہتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، صحت خراب ہوتی ہے دونوں کی، تو یہ میڈیکلی بھی انفٹ رہتا ہے انسان، یعنی کمفرٹیبل رہتا ہے، اور صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل جو اہل سنت والجماعت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح نہیں کیا تو جو ہے نا جو نکاح کرتا ہے اس نے اپنے آدھے ایمان کو، جو آدھا تھا اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ تو وہ فرماتے ہیں جو نکاح سے پہلے گناہوں سے بچتا ہے تو اس نے آدھا ایمان کمپلیٹ کیا ہے، نکاح کرتا ہے تو آدھا مزید کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح سے پہلے عبادت ناقص اس معنی میں ہوتی ہے کہ ایمان ناقص ہوتا ہے۔ ویسے عبادت کوئی پوری کرتا ہے تو وہ پوری عبادت کہلائے گی، ناقص نہیں کہلائے گی، لیکن بہرحال انسان کا ایمان ناقص ہوتا ہے۔ ناقص ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہوں کی طرف اس کے قدم جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے بد نظری کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، اسٹریس میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس لحاظ سے علماء کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے لحاظ سے ناقص ہوتا ہے۔ جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل کر دیتے ہیں۔ کعبہ کی تصویر والی جائے نماز پر نماز پڑھنا۔ جائے نماز پر جس جگہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے، کیا اسے بچھا کر اس پر کھڑے ہونے سے اس کی بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ زین صاحب کراچی سے۔ نہیں، بے ادبی نہیں ہوتی۔ خود کعبہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو بے ادبی نہیں ہے، مسجد نبوی کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو بے ادبی نہیں ہے، تو تصویر پہ کھڑے ہونے میں بھی بے ادبی نہیں ہے، اور بے ادبی کا ویسے بھی تعلق عرف سے ہے، تو عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا نہیں جاتا۔ مختلف کمیٹیوں کا حکم۔ آج کل معاشرے میں مختلف قسم کی کمیٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، جیسے لکی کمیٹی، پرچی والی کمیٹی وغیرہ۔ ان میں کون سی کمیٹی شرعی طور پر جائز ہے؟ حمزہ صاحب کراچی سے۔ ایک کمیٹی جائز ہے، جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں آپ کو اتنے ہی ملیں، اس سے زیادہ نہ ملیں، زیادہ ملیں تو وہ اضافی آپ کو اگلی کمیٹیوں میں دینے پڑیں، واپس کرنے پڑیں۔ یہ جو ایک نارمل کمیٹی ہوتی ہے یہ جائز ہے۔ باقی جو کمیٹیاں بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہر ایک سے قسطیں لی جاتی ہیں، جس کا نام نکل آئے اس کو کمیٹی دی جاتی ہے اور باقی قسطیں اس سے معاف کر دی جاتی ہیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی کو حضور سے پکار سکتے ہیں؟ کیا کسی کو پیار سے حضور کے نام سے پکار سکتے ہیں، جیسے حضور آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ شاہ زیب صاحب کراچی سے۔ جی ہاں بھائی، حضور ایک محترم لفظ ہے۔ حضرت کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ہم سے بھی لوگ اس طرح پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور حضور خیریت سے ہیں آپ؟ تو جی حضوری ہوتی ہے نا، اردو میں کہتے ہیں نا جی حضوری میں لگا ہوا ہے، یعنی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے۔ عورت کا بھاگ کر دوسری شادی کرنا۔ اشعر صدیقی دہلی سے۔
ہماری بڑی بہن 3 سال شادی میں رہیں، ایک بچہ بھی ہے، پھر اس نے طلاق لیے بغیر بھاگ کر دوسری جگہ شادی کر لی، اسے بھی 3 سال ہو گئے ہیں اور ایک بچہ بھی ہوا ہے، کیا ہمیں اس سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ نیز اب وہ خلا لے کر دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا خلا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی انہوں نے جو دوسری شادی کی ہے وہ شادی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ پہلے شوہر سے طلاق نہیں لی، تو لہذا وہ دوسرا بچہ بھی ناجائز پیدا ہوا ہے، اور ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے گناہوں پر اگر بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ گناہ معاشرے میں پروموٹ ہوگا، تو آپ لوگ کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو خلا لینا چاہتی ہیں، تو خلا کی ضرورت ہی نہیں، جب شادی نہیں ہوئی، نکاح شرعاً کالعدم ہے، تو خلا کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ پہلا والا نکاح برقرار ہے ان کا۔ لڑکی بھاگ گئی تو کیا نکاح باقی رہے گا؟ یہ سارے بھاگنے والے واقعات کیوں آ رہے ہیں آج بھائی؟ محمد صاحب ہندوستان سے، ایک لڑکی نکاح کے 3 دن بعد کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور 1 سال بعد اسے بھی چھوڑ دیا، اس سے اس کی ایک اولاد بھی ہے، کیا اب ایسی لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیا پہلے لڑکے سے طلاق لینی ہوگی یا نہیں؟ نیز کیا ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ثواب ہے اور اس کی بیٹی کی ذمہ داری بھی اس کے شوہر کو لینی ہوگی؟ بھائی اس کا پہلے شوہر سے نکاح برقرار ہے اور اس سے طلاق لیے بغیر کسی اور سے یہ شادی نہیں کر سکتی، اور ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ثواب کیوں ہوگا؟ وہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہے تو وہ طلاق جب تک نہیں دے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ باقی نکاح کرنا ثواب ہے یا نہیں، یہ بالکل ایک فضول سا ثواب ہے، فضول سا سوال ہے، کیونکہ جو ہے وہ کسی کے ذاتی حالات جب تک معلوم نہ ہوں کہ اس نے توبہ کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے، پہلے شوہر نے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا، اور کیا حالات ہوں گے، تو اسی کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ وفادار ہو، تو اس پر جب اعتماد ایک دفعہ ختم ہو جائے تو وہ اعتماد دوبارہ بحال ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ ایک اصول ہے، اسی اصول پہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو پرکھیں۔